عدل و انصاف، قیادت، یہ صرف بھاری لفظ نہیں ہیں۔ چلیں آج وقت میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بالکل معمولی سا واقعہ ایک عظیم رہنما کے کردار کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر گیا۔ پتہ ہے کبھی کبھی نا بس ایک چھوٹا سا لمحہ وہی کسی انسان کے پورے کردار کو کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک عام سا دن، ایک معمولی سا واقعہ، لیکن اس میں چھپی ہوئی سچائی صدیوں تک لوگوں کو سبق دیتی ہے۔ اور آج کی کہانی ایک ایسی ہی شخصیت اور ایک ایسے ہی لمحے کے بارے میں ہے۔ تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، ایک ایسی شخصیت جن کا نام سنتے ہی ذہن میں عدل اور سچائی کی تصویر بن جاتی ہے۔ ان کی قیادت صرف جنگ کے میدانوں یا حکومت کے عظیم فیصلوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی اصلی پہچان عام لوگوں کے درمیان ان کے انصاف میں تھی۔ ان کی پوری زندگی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایک خاص واقعہ ہے، بازار میں پیش آنے والا ایک بالکل چھوٹا سا معاملہ جو ان کے پورے فلسفہ حکومت اور عدل کے نظریے کو سمجھا دیتا ہے۔ اور یہی وہ کہانی ہے جو آج بھی صدیوں بعد بڑے بڑے لیڈرز کو سبق دیتی ہے۔ تو چلیں ذہن میں ایک تصویر بناتے ہیں، اس دور کے ایک مصروف بازار کی، جہاں لوگوں کا شور ہے، خرید و فروخت کی آوازیں ہیں اور زندگی اپنی پوری رفتار سے چل رہی ہے۔ کوئی خاص دن نہیں تھا، بالکل عام سے دن، اور خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے محل میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے بیچ اسی بازار میں چل پھر رہے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا معمول تھا، تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ ریاست میں سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔ اور اسی بھیڑ میں ان کی تیز نظر نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو شاید باقی سب کی نظروں سے چوک گیا تھا۔ ایک نا انصافی ہو رہی تھی۔ ایک تاجر ایک سادہ سے شخص سے اس کی خریدی ہوئی چیز کے لیے زیادہ قیمت مانگ رہا تھا، اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، وہ فوراً آگے بڑھے، اس بیچنے والے کے ٹھیک سامنے جا کر کھڑے ہوئے، اور ان کا سوال تیر کی طرح سیدھا تھا۔ ان کے لفظ وہ صرف ایک سوال نہیں تھے، وہ ایک اعلان تھے کہ اس ریاست میں دھوکہ دہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، سوال تو بس شروعات تھی۔ جیسے ہی یہ ثابت ہوا کہ واقعی ناانصافی ہوئی ہے، اسی وقت اسی جگہ اس شخص کو اس کا حق واپس دلایا گیا۔ انصاف کے لیے انتظار نہیں کروایا گیا۔ جسٹس واز سروڈ رائٹ دیر اینڈ دین، فوراً۔ یہی ان کی قیادت کا مرکز تھا، فوری عمل۔ اب یہ واقعہ سننے میں شاید بہت چھوٹا سا لگے ہے نا، ایک معمولی سی خرید و فروخت کا معاملہ، لیکن اس میں جو پیغام ہے وہ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کو انصاف دلانے کا قصہ نہیں، بلکہ اس بنیادی اصول کی مثال ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری حکومت کھڑی تھی۔ یہ بات، جو انصاف سے کام کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہوگا، یہ ان کے لیے صرف کہنے کی بات نہیں تھی، یہ ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ ان کے نزدیک عدل کرنا صرف ایک دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک روحانی چیز تھی، کیونکہ انصاف قائم کرنے کا مطلب اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے نزدیک انصاف کیا تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو صرف عدالت کے کمروں میں ملتی ہو، نہیں، یہ بازار سے لے کر حکومت کے بڑے ایوانوں تک ہر چھوٹے بڑے معاملے میں سچائی اور ایمانداری کا نام تھا۔ یہ ایک طرح سے زندگی جینے کا طریقہ تھا۔ صدیاں گزر چکی ہیں، حکومتیں بدل گئیں، دنیا بدل گئی، لیکن یہ چھوٹا سا قصہ آج بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں چھپا ہوا سبق کسی ایک دور یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ پہلی بات تو یہ کہ انصاف ہر کسی کے لیے ہے اور ہر جگہ ہے۔ دوسری، سچی لیڈرشپ صرف دیکھنے کا نام نہیں بلکہ غلط کو دیکھ کر فوراً ٹھیک کرنے کا نام ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا کردار ہمارے بڑے بڑے کارناموں سے نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے ایماندارانہ فیصلوں سے بنتا ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، آخری سوال پر۔ آج جب ہم اپنی دنیا، اپنے معاشروں اور اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ بازار والا عمل ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم اپنے دائرہ اختیار میں، اپنی جابز میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں اس انصاف کی جھلک کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال سوچنے کے لیے ہے۔